बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे कुरान पॉडकास्ट में। और आज इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्कस करेंगे सूरह रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हारून भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून भाई कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, ऑल गुड। हारून भाई, थोड़ा मुझे एक सूरह आपसे डिस्कस करना है। कल रात मैं सूरह रहमान पढ़ रहा था, तो चौथी आयत के बाद 5, 6, 7, 8, 9 5 आयतों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से अल्लाह जो है ये अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या जो है इसके पीछे की साइंस है। तो आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ता हूँ फिर इंशाल्लाह। जी जी, बिस्मिल्लाह। ओके, पहली 4 आयतें बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अल्लाह कह रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान जिसने सिखाया कुरान, पैदा किया इंसान और उसको सिखाया बयान। ये बड़ा क्लियर समझ आया। इसके बाद कंफ्यूजन मुझे है। अल्लाह कहते हैं अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। सूरज और चांद एक हिसाब में है। वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। नजम और शजर यानी सितारा और दरख्त दोनों सजदे में है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं वस्समा रफअहा व वज़अल मीज़ान। और आसमान हमने उसको बुलंद किया और रख दिया मीज़ान। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। अब ये कि तुम तराजू में, मीज़ान में ऊंच नीच ना करो, ज्यादती ना करो। वकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कमी ना करो। तो हम भाई ये अल्फाज का चुनाव ये किस लिहाज से है? सीधा पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह क्या बात कर रही है। थोड़ा आप इसको जो है खोलिएगा प्लीज। अच्छा, इमाम भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर हम डायरेक्ट इन आयत पर जाने की बजाय अगर हम थोड़ा सा पीछे सूरह रहमान की जो पहली आयत है उसी से शुरू करें ओके, ठीक। तो आप क्या समझते हैं, ताकि एक रब्त बने, कनेक्शन बने ना। बिल्कुल 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 कर सकते हैं और भी। बिल्कुल, तो आप मेरा बताएं। सवाल आपसे ये है कि आप सूरह रहमान के बारे में ये बताइए कि अर रहमान जो हम कहते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। तो हम रहीम भी कहते हैं, हम रहमान भी कहते हैं, और रहीम और रहमान में क्या फर्क है, और रहमान की क्या डेफिनेशन है? हर भाई, हमने जो अब तक पढ़ा है और हम इससे पहले सूरह बकरा में भी हम ये मेंशन करे, सूरह फातिहा में भी मेंशन करे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये फ्रेज को हमने स्टडी किया था। बिस्मी नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से। और रहमान जो बड़ा मेहरबान। अब ये रहमान वाला जो लफ्ज है ना, ये ऐसा पैटर्न है जो शिद्दत को बताता है। जैसे रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान, उसी के पैटर्न पे गजबान बहुत ज्यादा गुस्से वाला, उसी के पैटर्न पे जवान बहुत ज्यादा भूखा। ठीक है, तो ये शिद्दत बताने वाला अल्फाज है। और रहीम का जो लफ्ज है उसके अंदर कंटिन्यूटी है कि अल्लाह पहले भी रहम करते थे, अभी भी रहम कर रहे हैं, आगे भी रहम करेंगे। तो रहमान इंटेंसिटी और रहीम कंटिन्यूटी, ये दो सहल जो है डेफिनेशन है इसके। आप इसमें मजीद आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और मैंने डॉक्टर इशरार अहमद से यही समझा, जैसे आप ओके। बिल्कुल बता रहे हैं, ये जो सिगा है हमारा, ये जी बेसिकली इंटेंसिटी यानी क्वांटिटी को जाहिर जी करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी, कितना हम्म, ज्यादा है। अच्छा, उसकी निस्बत जो जैसे आपने बताया, रहीम यानी कि कंटिन्यूटी, वही चीज एक ही चीज बार 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 कैसे हो रही है, और रहमान यानी कि एक बड़ी चीज जो है वो कैसे हो रही है। आ, अब इसमें दो चीजें हम देखते हैं। एक हम्म, ये है कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने नाम से, अपने इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो क्या कह रहे हैं, अर रहमान, यानी कि जैसे किसी को नाम से बुलाते हैं ना, हम जी क्या कहते हैं, हम कहते सुलेमान, हम हम्म, क्या कहते हैं, हम कहते वक़ार। जी ठीक है ना, अब ये तो एक किसी का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को उसकी खुसूसियत की वजह से कोई नाम दे देते हैं, जमाल, खूबसूरत जमाल, और वो उसका नाम भी है और वो उसकी खुसूसियत भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है ना, मतलब एक तो नाम जो माँ बाप नहीं देते, एक बात का मुआशरा भी नाम दे देता है लोगों को। लोग भी, दोस्त अहबाब भी किसी को नाम दे देते हैं, उसकी अच्छाइयों की वजह से उसके कुछ नाम रख देते हैं। अब जैसे आपने मेरा नाम उस्ताद रखा हुआ है, या जी मेरे मेरी टीचिंग की वजह से मुझे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद। तो जी अभी अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने ही नाम से, अपने ही इंट्रोडक्शन से बात को स्टार्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं रहमान, जिसको तुम रहमान के नाम से पुकारते हो, जो रहमान हम्म, है, जिसकी ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, जिसने ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, बनाई हैं, बताई हैं, वो कौन है। ठीक है, अब उसके बाद कुरान की जो सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना इमाद भाई, वो ये है कि उसके अंदर एक नुक्ता भी फजूल नहीं है। बेशक। उसके अंदर एक नुक्ता भी, एक लफ्ज भी जो है वो बगैर कनेक्टिविटी के नहीं है। हम्म, आपको उसका जो है ना, उसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू ताला के
کتاب، اس میں اللہ جو ایک دفعہ بات کرتے ہیں اس بات کو سمجھاتے ہیں، اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس بات کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرتے ہیں. خالی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اللہ نے دی اور جاؤ اور فگر آؤٹ کرو، جاؤ اور دیکھو، مطلب چھوڑ دیا آپ کو، ایسا نہیں. بلکہ جب اللہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی مثالوں کے ذریعے، طریقے سے اور مختلف انداز سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور اس کا اس مطلب کا یہ مطلب ہے، اور اس چیز سے یہ چیز نکلتی ہے، اس سے یہ چیز نکلتی ہے، اس کے اندر کنیکشن ہے بے تحاشا. جی بے شک. تو یہ بات سمجھنے کی بات بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا رحمان سے، رحمان. اس جی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان ہے کون. اپنا انٹروڈکشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ انٹروڈکشن اپنا خود کا، کہ تم تو جانتے نہیں ہو نا، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں پتا نا. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی آیتوں سے پہچان رہے ہیں، قرآن سے پہچان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے بتایا اس سے پہچان رہے ہیں. تو ہم ان کو قرآن سے پہچان رہے ہیں. اب قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ علم القرآن. رحمان کون ہے؟ وہ کہ جس نے قرآن بنایا، جس نے قرآن سکھایا. تعلیم دی، جس نے جی قرآن سکھایا، جس نے جی قرآن کو ہم تک پہنچایا. اب جو بے شک. علم ہے اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا، اس کے اندر ایک، وہ ایک اپنے اندر ایک یعنی کہ بحیرہ لیے ہوئے ہے اس چیز کا، کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے علم پہ بھی بات کی تھی کہ علم کا روٹ ورڈ کیا ہے. ابھی بات میں آپ بتائیے علم کا روٹ ورڈ کیا ہے. علم عین لام میم. ٹھیک ہے. اب عین لام میم کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ علم. علم بھی کہتے ہیں ہم. اچھا، اب علم سے علم کیسے بن گیا؟ ہم، علم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نشانی، جھنڈا. جھنڈا. ٹھیک ہے. اس سے علم کیسے بن گیا؟ علم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علم نالج، سیکھنا، نالج. دیکھ کر پہچاننا، انفارمیشن. پہچان. جی آپ کے نالج کو ہم کیا کہیں گے اردو کے اندر؟ تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، آپ معلومات بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جی. ٹھیک ہے نا. اب علم یعنی جھنڈے سے علم کیسے بنا؟ علم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی جگہ لگائی جاتی ہے نشاندہی کے طور پہ. یعنی ہاں کہ ایک علاقے کو، ایک جگہ کو، ایک مقام کو کوئی اگر آپ نے نشان دینا ہے، بتانا ہے، اس کے بارے میں کسی دوسرے کو معلومات دینی ہے کہ یہ کس سے، کس کی ملکیت ہے، کس کے کون اس کا کون حقدار ہے، تو آپ ایک جھنڈا لگاتے ہیں. یہ وہ جھنڈا معلومات دینے کا کام کرتا ہے، انفارمیشن دینے کا کام کرتا ہے، نالج دینے کا کام کرتا ہے دوسرے کو. اسی علم سے علم بن گیا، علم نکلا، نالج نکلی. یعنی کہ جھنڈے کو دیکھنے والا، وہ اس کے پاس وہ نالج آئی، علم بن گیا ایک طرح سے. تو علم اور علم کا ریلیشن اس طرح سے بنتا ہے. تو جو لفظ علمہ ہے، پڑھایا، ٹھیک ہے، تعلیم دی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر سمجھانا بھی آ جاتا ہے، بتانا بھی آ جاتا ہے، پڑھانا بھی آ جاتا ہے، سکھانا بھی آ جاتا ہے، اور اس چیز کو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کھول کے بیان کرنا بھی آ جاتا ہے. تو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمان، وہ رحمان کون ہے؟ وہ ہے جس نے کیا کیا؟ علم القرآن. جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، جس نے ہمیں قرآن سکھایا. اب لفظ قرآن جو ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ بہت ہی ان ڈیپتھ ہے. اس پہ ہم نے ایک دو دفعہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات کی ہے، لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور اس کی رحمتیں ہیں، ان پہ بات کرنا، تو ہم لفظ قرآن کو پھر کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں جہاں پہ ہم اس میں بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. بٹ یہاں پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ رحمان وہ ہے جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عماد بھائی؟ خلق الانسان. ہاں. یعنی کیا معنی بن گیا اس کے؟ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھایا. تو اب خلق اور جعل، ان دو میں کیا فرق ہے؟ جی، خلق کا مطلب کریٹ، تخلیق کرنا. جعل کا مطلب کچھ چیز بنا دینا، بناوٹ. ہاں. تو خلق کا معنی جو ہے نا وہ بہت گہرا ہے. یعنی کہ خلق کو ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ فرام دی کنسپشن آف اے ڈیزائن ٹو دی پروڈکشن اینڈ ٹو دی امپلیمنٹیشن آف دا ڈیزائن. یعنی کہ بالکل بنیاد سے کسی چیز کو، آئیڈیا کو سوچ کر اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانا، بنانا پورا، اور پھر اس آئیڈیا کی فائنل شیپ لے کر آنا. یعنی کہ پورا پروسیس جو ہے وہ خلق ہے. وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تخلیق ہے، وہ جو ہے کریشن ہے. یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو، میں نے اس آئیڈیا کو، اس چیز کو زیرو سے سٹارٹ کر کے اور بالکل ایک دوسرے مقام تک پہنچایا، اس کو ایک شیپ دی اور اس کو ایک درجہ دیا، اور یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو خلق الانسان ہو گیا. ایز کمپیئر ٹو جعلہ کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ایک چیز ہے، بنی ہوئی چیز ہے، اس کو ایک دوسری شیپ دے دی. یا ایک چیز ہے جو
آپ سمجھ لیجیے کہ ایک شیپ میں ہے، اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کے ایک تیسری شیپ دے دی، تو وہ جعل کے معنی میں نارملی یوز ہوتا ہے. تو خلقہ کسی بھی چیز کو زیرو سے تخلیق کرنا، بالکل اس کا کچھ نہ ہونا وہاں سے، اور اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے فائنل پروڈکٹ کی فارم میں نکالنا. تو جیسے اوریجنیٹ کہیں گے اس کو، اوریجنیٹر، اوریجنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تخلیق کیا ہوتی ہے؟ تخلیق یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا کانسیپٹ ہے، یہ میرا ڈیزائن، یہ میرا آئیڈیا ہے، میں نے اس کو کریٹ کیا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا کریٹر ہوں. سمجھ گئے؟ اچھا، ایک چیز ہے کہ جعلا، یعنی کہ وہ میرا آئیڈیا ہے، بٹ ان دیٹ سینس کہ کچھ چیزیں پہلے سے ہیں، میں نے ان کو کچھ کمبائن کر کے ایک نئی چیز چھوٹی سی بنا لی. تو اٹس لائک دیر واز سم آئیڈیا بفور، then I put and added some into it, and then something else came up. But تخلیق کرنا کسی چیز کو زیرو سے کریٹ کرنا، that is like from the idea to the whole process of like building it to making it into the reality form, that is تخلیق، خالق. پکچر کو بنائی جاتی ہے، وائٹ کینوس ہوتا ہے، اس پکچر پہ ایک آدمی پورے اپنے ذہن سے سوچ کے ایک چیز بناتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے شاہکار ہے، یہ میری پینٹنگ ہے، یہ میری تخلیق ہے. ایز کمپیئر ٹو ایک پکچر سینری آلریڈی ہے، پہاڑ، زمین، آسمان، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی بیٹھ کے پینٹنگ کرتے ہیں. وہ کچھ آپ نے نئی چیز نہیں بنائی ہے، پہلے سے موجود ہے. ہاں، آپ نے اس کو ریپینٹ کیا ہے، اس منظر کو آپ نے کینوس پہ ڈال دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آپ کی تخلیق نہیں ہے. آپ نے اس کو پینٹ ضرور کیا ہے، بٹ وہ آپ کی تخلیق نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھایا ہے آپ کو، جس کو آپ نے لا کر کے کینوس پہ ڈالا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، تو یہ اماد بھائی یہیں پر ہم نے 15 منٹ لگا دیا. تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، کنیکٹیوٹی سمجھ آئے گی تو پھر آگے کی آیتیں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمان کون ہے، رحمتیں کرنے اس کے، اور رحمان کون ہے کہ اس کی رحمتیں کیا ہیں. پہلے کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ قرآن کی بات کی اللہ نے، پھر انسان کی بات کی اللہ نے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ علمہ البیان. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علمہ البیان، یعنی کس کو اشارہ؟ انسان کی طرف، کہ انسان کو اللہ نے بیان سکھایا، کمیونیکیشن سکھایا. اور ابھی ہم نے جیسے سورہ 3 میں بات کی تھی، اور میں وہاں سے اس کو جوڑوں گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس احسن تقویم جو تھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں 4 چیزوں کی بات ہے. ایک کیا ہے؟ انٹیلیجنس، کمیونیکیشن، کوآپریشن، ٹھیک ہے نا. اور چوتھی کیا تھی بات بھائی؟ چار چیزیں تھیں. تو کمیونیکیشن از ون آف دا تھنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان کو اللہ نے بیان کرنا سکھایا، ورنہ جانور بھی ہیں، لیکن وہ جانور اس طریقے سے، اس انداز سے نہ بول سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں جس طریقے سے، جس انداز سے انسان بول سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی بات کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، بلکہ پیچھے سنی ہوئی دوسروں کی باتوں کو بھی آگے سن سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیسری بات اللہ نے کر دی کہ انسان کو بیان سکھایا. اب اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں تو اب انسان کو کمیونیکیشن سکھا دیا اللہ نے، کمیونیکیٹ کرو. پھر ایک دم سے سورج اور چاند کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ الشمس والقمر بحسبان. انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی بات ہوئی، بیان کی بات، پھر شمس و قمر بحسبان. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس کو اگر اسٹیٹمنٹ کو جسٹ سائلوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے کہ بھائی سورج ہے اور چاند ہے اور وہ ایک حساب میں ہے، بے حسبان. اب حسبان کے اندر آپ بتائیے کہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ حسب، حاسین با، حاسین با. کیا معنی؟ گنتی کے معنی میں آتا ہے. اکاؤنٹنگ، میئرمنٹ، ان دیٹ سینس کہ آپ اس کو ایکوریسی کے ساتھ کاؤنٹ کریں، حساب کرنا. یہی ہم کہتے ہیں نا. تو بے حسبان مینس کہ اس کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ، اس کو حساب کے ساتھ. حساب کا مطلب یعنی کہ سورج اور چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی نپے تلے انداز کے ساتھ پیش کیا، ہمیں رکھا. اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے انسان کے لیے یہ بنایا. اگر سورج نہیں نکلے تو انسان کا دن نہ ہو، دن نہیں ہو تو کیا رات میں کیا کر لے گا، کتنی دیر زندہ رہے گا، اس کی حساب کتاب ہی نہیں ہے، مر جائے گا. اس کی شاید پرورش ہی نہ ہوتی، پیدا ہی نہ ہو پاتا. اسی طرح سے چاند ہے، رات کو چاند کا کیا معنی ہے آنے کی اور جانے کی، وہ سب آج کی سائنس، آج کی تاریخ میں کتنا اس کے اندر جو ہے وہ چینج آ چکی ہے. ابھی سائنس کیا کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو جو ڈسٹینس دیا ہے زمین کے ساتھ، وہ ڈسٹینس اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ بالکل 108 چاند کا فاصلہ ہے، ڈائمیٹر ہے وہ، جو زمین اور چاند کے درمیان ڈسٹینس ہے. دوسرا، وہ ڈسٹینس اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر چاند ذرا سا اور قریب ہوتا تو مشکل ہوتی، اگر دور ہوتا تو مشکل ہوتی. کس طرح سے؟
وہ अल्लाह ने एक बड़े ही परफेक्ट एंगल पे चांद को जमीन के साथ रोका हुआ है। और वो किस तरह से रोका हुआ है कि वो इक्वेटर से 6.7 डिग्रीज पर है। और ये एग्जैक्टली वो जगह है, मतलब एक थोड़े से टिल्ट के साथ, क्योंकि जमीन हमारी बिल्कुल ऐसे नहीं है नॉर्थ और साउथ में, बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड है। तो उसकी आपको डायग्राम भी हम दिखाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जमीन पर जो आपको तुगयानियां आती हैं समंदर में, और जो जमीन अगर चांद उस डिग्री पे उस जगह पे नहीं होता तो शायद जमीन ऐसे हिलती वॉवल करती है कि लरसती रहती। लेकिन चांद की उस जगह पे होने की वजह से वो जमीन एक जगह पे नाकित है, वो हिल नहीं रही है, बस अपने मदार में घूम रही है, लेकिन अपने जो वाइब्रेशन है उसकी वो नहीं है। और आपको पता है कि उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये कि जो जमीन की कशिश सकिल है, ग्रेविटी है, और जो चांद की ग्रेविटी है, वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, और चांद जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और चांद इतना परफेक्ट उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, फिक्स है कि चांद की सिर्फ हम एक ही साइड देखते हैं, हम उसकी दूसरी साइड देखते ही नहीं है। वो चांद एक साइड से लेकर के हमारे जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये इतना परफेक्ट मैच है, आज तो साइंस ने हर बात को प्रूव कर दिया, हर बात को, कि बिल्कुल ये कोई कोई तुक्का नहीं हो सकता था, ये कोई तुक्का मुमकिन नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही जो है ना एक कोई फ्लूक लगा दिया और ये हो गया, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बड़े ही परफेक्ट अंदाज में, बड़े ही परफेक्ट तरीके से, बड़ी परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ इसको सेट किया है, और ये पूरा जो है ऑर्बिट जो है ये चल रहे हैं। चांद कभी कभी जमीन के करीब भी आता है थोड़ा, और थोड़ा दूर भी जाता है, बट जो फिक्स ऑर्बिट है जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ बता रहे हैं कि मैंने चांद और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया है, और वो एक फिक्स पैथ के अंदर, यानी कि एक हिसाब के साथ, कैलकुलेटेड वे के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक अल्लाह की रहमत हो गई।